قبلہ ایک بہت بڑے خطاب سے آپ کو سرفراز فرما رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے یہ عالم ہیں اور ایک دو اعلان وہ سماعت فرما لیں۔ 21 مئی کو سالانہ مجلس اسی مقام پر یعنی کل صبح 8 بجے منعقد ہوگی، جس سے خطاب فرمائیں مولانا آغا علی سرکمی بکر سید عمر عباس ربانی سجاد شماری سیدہ ملک علی رضا کھوکر اجاز سن جھڑوی صلاح اور بہت سے علماء ذاکرین ہیں، اور 27-28 مئی کو 2 روزہ سالانہ مجلس اسی مقام پر منعقد ہوگی، جس سے خطاب فرمائیں گے سردار وسیم العباس بلوچستانیہ اور علی نصر حسین تلہاڑا سید اقبال سن بجاج اور ملک بھر سے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 10-11 ذکات کو پریمال میں ایک مجلس منعقد ہوگی، جسے خطاب فرمائیں قاضی وسیم عباس، ناہید عباس جگ، علی عمران جعفر اسلام اور علماء ذاکرین ہیں جو خطاب فرمائیں گے۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں، میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ 2 قدم آگے آ جائیں۔ آج آپ ان کا خطاب سنیں گے تو پھر ان کا نام ڈھونڈیں گے کس اشتہار میں ہے، آپ وہاں پہنچیں گے، آپ چکوال سے باہر ان کو سننے جائیں گے۔ آپ 2 قدم آگے آ جائیں اور ایک بہت بڑے خطاب سے آپ کو یہ مستفید فرما رہے ہیں۔ دعا کر رہا ہوں آپ سب لوگ آمین کہیے گا۔ بزرگ عظیم حضرات چودھری محمد علی خان صاحب علی مولا پیندر پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ چودھری ناصر علی خان کو مولا مزید صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور چودھری ناصر علی خان چودھری تیمور علی خان کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ محمد علی شبر متولی امام بارگاہ سرفراز کو مولا ماتم وارث عطا فرمائے اور ان کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ آج کی یہ خوبصورت مجلس خوبصورت کھڑکتی ہوئی آواز آپ تک پہنچائیے سنگیت ساؤنڈ سسٹم میں مولا پیندر پاک کے بھائیوں کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ جن جن احباب نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مولا پیندر پاک ان سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میں آپ سے بارہا ملتمس ہوں کہ 2 قدم آگے آ جائیں۔ لنگر کا معقول اہتمام ہے، آپ تمام احباب لنگر تلاوت فرما کر جائیے گا۔ 2 قدم آگے آ جائیں، بہت مہربانی آپ کی۔ ہمارے مہمان ہیں، عالم دین ہیں، اور یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ چکوال گیا تھا اور مجمع بکھر کے بیٹھا ہوا تھا۔ 2 قدم آگے آ جائیں، بہت مہربانی آپ کی۔ بلا تحقیق ولی نصر کی پاک بارگاہ میں اب زینت افروز ہو رہے ہیں اہل سنت کے جید عالم دین، سخنور آل اتحاد، رئیس العلماء، سرمایہ امت مسلمہ، خطیب بے بدل، انتہائی واجب الاحترام، مقرر بے مثل جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی، میں ان سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو کر اہل اسلام کے اذہان و قلوب کو خاندان تطہیر کے ذکر سے منور فرمائیں۔ قبلہ کی آمد کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، خاندان تطہیر کے بلند تر صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین، لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب، خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد بعدد مرضاتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی معظم القدر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن، آج کی شب اپنے دامن میں ایک پیغام رکھتی ہے. یہ پروگرام تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ٹائٹل کے حوالے سے ہے. آپ کا جشن ہو گیا یا عرس ہو گیا کچھ بھی، لیکن میں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کا قرآن کریم کی آیات سے جائزہ پیش کیا ہے. 12,500 صفحات پر میں نے مکمل تھیسس لکھا ہے، جو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شکر و گزار ہے. یہ نوکری ہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو شخصیت ہے یہ اتنی بلند ہے. ہمارے ہاں روایات، سنی روایات یا شیعہ روایات یا علم، سنی اور شیعہ کے علم کیا اتنا دائرہ ہے. تحقیق کے دائرے میں کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، ان دونوں طبقات کے جتنے بھی اہل علم طبقات اس دنیا میں پیدا ہوئے، تمام کائنات کے اہل علم کا قد، اب ان کے علم کا قد، تمام کائنات کے اہل علم کا علم کا قد جو ہے وہ قد ابو طالب سے بہت چھوٹا ہے. اس لیے میں نے ایک حرف بھی کسی علم سے نہیں، میں نے سارا جو کچھ بھی ان کے تشخص میں بیان کیا وہ اللہ کے قرآن سے کیا ہے. ایک جائزہ پیش کرتا ہوں. کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تاریخ بیان کرتی ہے اور ایک تشخص میں بیان کرتی ہے. ابو طالب تشخص سے کبھی اوپر ہے. میں قرآن پاک کا ایک جائزہ پیش کرتا ہوں. انسانی تاریخ میں ایک نام آتا ہے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ. ایک شخص ہے، ایک فرد ہے. 600 آیات ان کی حرمت میں نازل ہوتی ہیں، لیکن ایک مقام پر بھی بطور فرد ان کا تشخص بیان نہیں ہوتا. قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا تشخص جو بیان کیا ہے، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ. ابراہیم ایک شخص نہیں بلکہ وفاؤں کی ایک کائنات ہے. وفاؤں کی ایک امام وفا ہے. تو میں نے جستجو کی کہ اس وفا کے تصور میں کون سا ایسا پیمانہ محبت تھا جو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کر کے اللہ کی بارگاہ سے یہ ٹائٹل حاصل کیا. تو قرآن نے کہا کان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. وہ اللہ سے اتنا جڑ گئے کہ ہر چیز سے کٹ کے اپنی ذات سے بھی کٹ کر خدا کی ذات کے ساتھ ہو گئے. پھر اللہ کی محبت کا غلبہ اتنا غالب آ گیا کہ انسان کی فطرت میں جتنی بھی مرغوب حقیقتیں ہیں، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، وہ سب کچھ اللہ کی راہ پر قربان کر دیا. ٹھیک؟ اچھا، پھر قرآن نے کہا ان کا تقدس بیان کرتے ہوئے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمائش میں ڈالا تو جناب ابراہیم نے ان آزمائشوں کو معراج بخشی. تو جب آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا بوسہ لے کر روح چھپا کر مکمل ہوئی تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی
انی جاعلوں کا للناس اماما، ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو امام بنا دیا ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو میں نے ان آزمائشوں کا جائزہ جب لیا قرآن کریم کی روشن آیات سے، تو انسان کی فطرت میں 3 حقیقتیں مرغوب ہے، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے نا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے تینوں عظمتیں جو ہیں حضور عظمت الہی میں پیش کر کے اپنا نذرانہ محبت اور وفا کو پیش کر دیا۔ تو میں نے ان کا جائزہ لیا، حجم دیکھا، تو ایک نقد جان تھی یا گائے بھینس اور اونٹنیوں کا وہ قربانی تھی، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، جن کو دبا دے کر بچا لیا گیا۔ یہ بات بڑی نفیس کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ جو اللہ کی ان آزمائشوں پر پورا اترے اسے ہم امام بنا دیتے ہیں، ہے نا ایسا؟ یعنی آزمائشوں کے بعد امامت کا ہونا ضروری امر قرار دیا گیا، ان آزمائشوں کا نتیجہ۔ تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد بہت بڑا ہے، وہ اللہ کے خلیل ہے۔ پر آئیے ذرا غور دیکھیے کہ جس نے ایک اسماعیل دیا، وہ بھی بچا لیا گیا، وہ انسانیت کا امام قرار پایا، اور جس نے سارے اسماعیل دیے ہیں، قرآن کی نص کے مطابق جب آزمائشوں کا صلہ، آزمائشوں کا نتیجہ امامت ہے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، شیعہ سنیں گے نہیں، یہ ڈرامہ میں نہیں کرتا تھا، میں سنتا ہوں۔ سمجھا کہ یہ برقع پوش لوگ ہیں، انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آزمائشوں کا لازمی نتیجہ امامت ہے، کہ جو ایک اسماعیل دے اسے پوری انسانیت کا امام، اور جس نے سارے اسماعیل دیے ہیں اسے امام کیوں نہیں مانا جاتا؟ کیوں نہیں کہا جاتا؟ وہ کتنے اماموں کا باپ ہے، اور حیرت اس بات پر آتی ہے کہ ہر باپ اپنے ارمان سجاتا ہے، اپنی اولاد کی خیر خواہی کے لیے، اپنی اولاد کی عصمت کے لیے، بقا کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے ارمان ہے، یہ فطرت ہے، ہونے بھی چاہیے۔ سلام ابو طالب تیری حرمت کو، تو نے کیسے ارمان سجایا؟ ہر روز اما علی کے فرتبت امہ، فرمایا میں اور میری زوجہ ایک عزیمت کے راستے پر ہیں۔ لوگوں تم اپنے جانور پالتے ہو ذبح کرنے کے لیے، ہم دین محمد پر ذبح ہونے کے لیے اپنی اولادیں پال رہے ہیں۔ اور کہتے کیا ہے اپنی اولادوں کو؟ کونوا فدی لکم وما بررت نفسی، میری اولاد، اے علی، اے جعفر، اے عقیل، میرے خون کی طہارت کا ایک تقاضا ہے، قرض ہے۔ بابا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر باپ ارمان رکھتا ہے اور اپنی آسائش کے لیے، اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اور اس کی زندگی کی جو آسائش ہے اس کے لیے اس کا کردار پختہ کرتا ہے۔ پر یاد رکھو، میں کل قیامت کے دن آواز یہ نہ آئے کہ علی بن ابی طالب حضور عظمت الہی میں آئے، اذا عدت النفوس مقتدرا، علی جب کل میدان حشر میں پوری
انسانیت کے سامنے آئے تو اسے کہا جائے علی آ جائے جو نفس رسول ہے، اذا عدت النفوس مقتدا۔ اور تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ہر لمحہ تربیت، ہر باپ اپنے بیٹے کو حوصلے دیتا ہے، لیکن کمال ہے یہ ابو طالب اپنے بیٹے کے حوصلے توڑ رہا تاکہ حوصلے مضبوط ہو جائے، بار بار توڑ رہا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ کونوا فدی لکم وما ولدت نفسی، علی مجھے حرمت الہی کی قسم، میں نے تجھے خدا سے اس لیے مانگا ہے کہ محمد پر قربان کر دوں۔ ہر روزانہ موت، ہر روزانہ موت۔ ایک مرتبہ جھک کر کہنے لگے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑی عظمت والی بات ہے، میں اپنا لفظ کوئی نہیں بولوں گا، یا قرآن بولوں گا یا حضرت ابو طالب علیہ السلام بولوں گا، میں گناہ سمجھتا ہوں اپنی بات کو۔ یہ جو ہے نا جائزے مذہب کے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ مذہب کرتے ابو طالب سے بہت چھوٹے ہیں۔ ابو طالب کا قد بہت بڑا ہے۔ ابو طالب محض شخصیت نہیں، اللہ کا اعتماد ہے۔ ابو طالب محض شخصیت نہیں، اللہ کی غیرت کا عنوان ہے۔ ابو طالب محض شخصیت نہیں، بقائے دین کی ضمانت ہے۔ ابو طالب محض شخصیت نہیں، لا الہ الا اللہ کی پہلی طاقت کا نام ہے۔ اس جب تک ابو طالب کی سانسیں جاری رہی، لا الہ الا اللہ چیلنج نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ چیلنج نہیں ہوا۔ اور وہ جس وقت جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، تو لوگوں نے کہا محمد نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے، نہ لا الہ الا اللہ کہیں گے نہ تمہیں کہنے دیں گے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اونٹ چلا رہے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے کریم محمد کو اس بات سے روکا گیا ہے، نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے، تو اونٹوں کو چھوڑ دیا، کہا تمہاری مرضی، آ جاؤ ٹھیک ہے، نہ ہو تو ٹھیک ہے، میں چلا ہوں آج لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر۔ جب وہاں آئے سرکار دو عالم کا ہاتھ پکڑا، جبل ابو قبیس کی چوٹی سے نیچے لے آئے، گھر میں کعبہ میں جہاں بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے سرکردے رؤساء بیٹھے تھے، ان کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں بازو لہرایا۔ اب پنجابی کا ایک جملہ آپ کو ذوق دے گا، فرمایا یہ لا الہ الا اللہ سے روکتے ہیں، فرمایا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ، میرے محبوب کا کٹ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کفر کو نکار کے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجسس بھری نظروں سے دیکھا کہ بابا حالات کیا کہہ رہے ہیں، حالات کیا کر رہے ہیں؟ کہا محمد وہ اور لوگ ہیں جو حالات کی نظر ہوتے ہیں، ہم حالات کو لتاڑ دیتے ہیں۔ وَلَسْنَا أَن نَمُلُّ الْحَرْبَ وَلَكِنْ تَمُلُّ الْحَرَمُ، اللہ کی حرمت کی قسم، ہم بنی ہاشم ہیں، ہم جنگوں سے نہیں تھکتے بلکہ جنگیں ہم سے تھک جایا کرتی ہیں۔ اور تلوار میان سے نکالی، پہلی تلوار جو حمایت لا الہ الا اللہ میں لکھی ہے وہ حضرت ابو طالب کی تلوار ہے۔ پہلی گواہی، یہ جو جوڑ توڑے نا شیعہ اور سنی کا کہ کلمہ انہوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، یہ ڈرامے باز ہیں دونوں طبقات، انہیں کیا پتا ابو طالب کون ہے؟ بھائی آپ کا مذہب کا جو جائزہ ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ نہیں، پھر اس کے بعد اس کے بعد جناب اللہ دوسرا رکن آ گیا کیا؟ پہلا توحید و رسالت کا اقرار ہے، پھر اسلام ہے، پھر ختم نبوت ہے، یہ عقائد ہے۔ پہلا دن ہے میرے نبی پاک کا، یوم ولادت، یوم میلاد، پہلا دن جب پیدا ہوئے تو کعبہ بارگاہ نبوت کی طرف جھک گیا۔
حضرت عبد المطلب کو آواز آئی طواف چھوڑ دو، اب وہاں جاؤ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آئے، گھر میں نور و سرور کا ماحول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، چوم کر کہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے حضرت عبد المطلب کا، حضور کے دادا کا، الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد ساد فی الماد فی الغلمان۔ اے اللہ تیری حمد ہے، تم نے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جو کو بوڑھے میں تاجدار رکھتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں وہ اللہ کی عظیم نعمت آ گئی ہے جس کے لیے کائنات کو وجود بخشا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے لٹی ڈالتے آئے، لٹی ڈالتے آئے، کہنے لگے انا احق بکم، ہٹ جاؤ، سب سے زیادہ بڑا حقدار میں ہوں محمد کا۔ پہلا دن ہے میرا، میں حقدار ہوں۔ آقا علیہ السلام کو ہاتھوں میں لیا، سنیے، نبی خاموش، نبوت خاموش، جبرائیل خاموش، ملکوتی کائنات خاموش، خدا خاموش۔ پہلا دن میرے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیا اور یوں لہرا کر کہا، ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید۔ اتنا حسین وہی ذات پیدا کر سکتی ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ سرزمین عرب پر 3500 سال کے فترت کے زمانے میں جس نے خدا کو سب سے پہلے لا شریک کہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے، نبی سے بھی پہلے، نبی سے بھی پہلے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تو کلمے کی تشکیل کا تصور 40 سال کے اعلان، اس سے پہلے سب سے پہلے جس نے خدا کو لا شریک کہا ہے خطہ عرب میں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے لوگ اس چکر میں ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں رخسار کا بوسہ لیا، طبیعت جھوم گئی اور لوری دینے لگ گئے۔ جبرائیل خاموش، قرآن خاموش، ابھی تو نازل ہی نہیں ہوا، رسول خاموش، خدا خاموش، لیکن ابو طالب خاموش نہیں ہوئے۔ رخسار رحمت کا جب بوسہ لیا نا تو جھوم کر یوں لوری دے کر کہا، انت النبی محمد، انت النبی محمد، کرم اغر مصفد، لمصفدین اکارم تاب وطاب المولد، نعم العظمت اصلها امد الخدم اوحد، وبنو ابیک کانہم اسد الارین توقد۔ کہا محمد تیرے حسن کی لطافت کی قسم، تو صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا بھی سردار ہے۔ سب سے پہلے، قرآن سے بھی پہلے جس نے محمد کو سید المرسلین کہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ انت النبی محمد قرب اگر رخصت آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، لوری دیتے ہوئے حرم کعبہ میں لے آئے، چھپایا ہوا ہے، بڑا جملہ ہے، لٹیاں ڈالتے ہوئے حرم شریف میں داخل ہوئے اور بڑا جملہ بولا ڈاکٹر صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا وہ لایا ہوں جو اللہ کی مشیت کا نقیب ہے۔ اللہ کی مشیت کا نقیب ہے۔ مجھے بتاؤ ابھی وہی نہیں آئی اور 3500 سال تو پورا جزیرہ عرب جو ہے وحی اور علم کے نور سے خالی رہا ہے۔ ابو طالب کو کس نے بتایا ہے یہ نقیب مشیت الہی ہے؟ کون ہے؟ اور یوں لوری دے کر کہا، اذا قیل من خیر هذا الورى قبیل واکرمہ اسرتی انافو بعبد مناف وفضله حاشم الغرتی لقد بلغ مجد بنی حاشم مکان النعام والنصرتی۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، اللہ کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے۔ کہو کائنات کے باسیوں اپنے خاندانی وجاہت پر اترانے
قبیلوں پر جناب والا ان کی حمیت کا اعلان کرنے والوں بتاؤ اذا قیل من خیر هذا الورى ابتداء کائنات سے لے کر انتہاء کائنات تک کوئی ایسا قبیلہ بتاؤ جو افضلیتوں کی انتہا پر ہو. کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے محمد کے قبیلے کے. چلا گیا ہے. کتنا چلا گیا ہے وہ کہتے ہیں لقد بل وجد بنی ہاشم مقام النعائم والنصرۃ. نعائم اور نصرہ دو ستارے ہیں جو کائنات اعلیٰ کی انتہا پر ہیں. اس سے اوپر کائنات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا کائنات عالم کے اندر جو نعائم اور نصرہ وہ ستارے ہیں وہ بھی ان قبیلے کے قدموں کو چوم کر نیچے رہ گئے. یہ قبیلہ اس سے بھی آگے چلا گیا. پھر اگلا جملہ بولا وخیر بنی ہاشم محمد. فرمایا ساری فضیلتیں قدرت میں جمع کر کے اپنے مناف میں رکھی. پھر ان کی فضیلتوں کا خلاصہ ہاشم کو بنایا. پھر بنی ہاشم کی جو انتہا ہوئی جس سے آگے اللہ نے فضیلت کی لکیر کو ختم کر دیا, جس سے آگے کسی عظمت کا تصور اور امکان ہی نہیں ہے, اس جگہ پر اگر کوئی ذات نظر آئی ہے تو ذات محمد نظر آئی ہے. ابھی پہلے دن کا رسول ہے یار. پھر کہا رسول الہ علی فطرتی, میں وہ لایا ہوں اے عرب جانتے ہو عرب کی سرزمین جو ہے یہ وحی کے نور سے خالی رہی ہے. یہ وہ محمد ہیں جو عرب کی زمین کو وحی کے نور سے بھر دیں گے. ابھی وحی نازل ہوئی نہیں. ابو طالب تجھے کس نے بتایا ہے کہ یہ صاحب وحی ہے؟ بولیے مذہب کے دائرے کیا کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اور انہی باتوں کی تصدیق جو ابو طالب کے فرد جذبات سے احساس اٹھتے رہے, اللہ ان کو قرآن بنا کر محمد کے سینے پر نازل کرتا رہا. تو جن کے احساسوں کا تلاطم, جن کے احساسوں کی رانائی, جن کے احساسوں کا تقدس اور جن کے احساسوں کا جو ایک طوفان تھا, ایک حرمت تھی, جن کے احساس قرآن بن کر سینہ محمد پر نازل ہوں, اسے نہیں پتا لا الہ الا اللہ کیا ہے. کیا کہتے ہو یار, تو خدا کا خوف کرو. ابو طالب کیا ہے؟ شخص نہیں, اللہ کا اعتماد ہے, خدا کی غیرت کا تسلسل ہے. پھر جوانی چڑھی آئے. میں حیرت زدہ ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ ابو طالب کو بیان کرو. میں ایک چھوٹا سا قرآن کا قاعدہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. بڑی معروف آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سارے سجدوں کی زینت ہے نا, پڑھتے ہیں نا شیعہ سنی. ایمان والو اللہ اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. تو میں اس تو میں لگ گیا کہ نفس صلاۃ کیا ہے. تحقیق کا طالب علم تو کسی نے اس کو مانا درود کیا, کسی نے رحمت کر دیا, کسی نے کچھ. یہ مذہب کے دائرے تھے. کیونکہ میں مذہب سے ذرا تھوڑا سا باغی ہوں کہ مذہب نے دروازے اچھے تیرا عشق دا موری ہو. اے آدم فاضل لنگن نہ دے دے جو لگدا سو چوری ہو. پٹ پٹ اٹا بٹے مارن درد بنا دے کھوری ہو. راز ماہی دے عاشق جانن کی جانن یار گلوری ہو. انہاں گالیاں کی پتہ بھی عرفان ابی طالب کی. یہ تیرے ایسے رونے چلے کہ انہاں کلمہ پڑھے کہ نہیں پڑھے. شیعہ بڑی تیر مارتے ہیں جو نہ کلمہ پڑھے. وہ اللہ نے بتے ہو. ساری کائنات کا ایمان, نفس ایمان, یہ بات ذہن میں رکھیں, دل کی تختی پر لکھیں. ایک لیکن کسی کا صاحب ایمان ہونا بڑی شان ہے اس کی. ساری کائنات کا خود ایمان جو ہے, جسے ایمان کہا جاتا ہے, جس سے بندہ مومن بنتا ہے, ساری کائنات کا ایمان خود ممنون احسان ابی طالب ہے.
بسم اللہ بسم اللہ. وحشت کا ہر ایک سے حشر میں ہوگا ڈیرا. وحشت کا ہر ایک سے حشر میں ہوگا ڈیرا. لہرائیں گے اندھیارے بھی میدان میں چلیرا. چمکیں گے مگر انبیاء صالحین کے چہرے. چمکیں گے مگر انبیاء صالحین کے چہرے. روشن ہوگا ہر چہرے سے عمران کا چہرہ. بھائی قرآن کریم کی آیت ہے قبلہ پڑھ رہے تھے نا بتوہا میں تھوڑا اس سے آگے جاتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حبیب اس شہر مکہ کی حرمت کی قسم. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اے اللہ یہاں کعبہ ہے تب فرمایا ہے. یہاں مینا مزدلفہ عرفات کی وادیاں ہیں. بڑی قابل غور بات. بیٹا بیٹھ جاؤ بات میں کر لے. یہاں مینا مزدلفہ عرفات کی وادیاں ہیں تب قسم اٹھائی. کہا جی نہیں. صفا مروہ ہے تب اٹھائی نہیں. مقام ابراہیم ہے. کس تشخص میں کس تقدس میں شہر مکہ کی قسم. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میرے حبیب اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں. جو سرزمین جس سرزمین مکہ کی گلیاں نبی کے تلیوں کے بوسے لے وہ قرآن کی آیت بن گئی. عظمت قرآن بن گئی. خدا کی بارگاہ سے اسے حرمت ایسی ملی کہ اس نے اس حرمت کے تقدس کی قسم اٹھائی. بھئی جو تلیاں چومیں اس کی یہ شان ہے اور جس نے رخسار محمد کو چوما ہے. تھوڑا سا قرآن پہ چلتے ہیں. قرآن پاک میں آیا ہے آپ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے جو بھی کوئی ہے وہاں جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی وہ ایک جگہ ہے مقام ابراہیم. کیا کہتے ہیں اسے؟ اب اس کی تکریم کیوں ہے؟ وہ مقام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے. پتھر نے قدم چومے قرآن کی آیت بن گئے. اور اس کی تکریم کیا ہے؟ پتھر. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جس پتھر نے نبی کی تلیوں کو چوما ہے اس پر جا کے سجدہ کرو ہو جائے نماز پڑھو. اس کی تکریم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بار بار آتے طواف کے دوران تو کہتے میرا دل کرتا ہے جہاں پیغمبر نے قدم لگائے ہیں اگرچہ یہ پتھر ہے لیکن اس نے بوسے لیے ہیں کس کے؟ قدم پیغمبر کے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں میں نماز پڑھوں قبول ہو جائے گی. تو ابھی لمحہ کے لیے حضور کہہ رہے تھے کہ اس کو کیا حکم کروں. جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ عمر ٹھیک کہتا ہے یہ پیغمبر کے قدموں کی آہٹ کی تکریم ہے کہ یہاں جس جگہ نبی کی تلیاں لگے وہاں امت جو ہے سر رکھے. تو جو خلیل کے قدم چومے پتھر تو وہ جائے مصلی ہے اور وہاں نماز پڑھو ادب سے. اور جس نے نبی کی جبین عظمت کے بوسے لیے ہیں وہاں کیا کرنا چاہیے؟ راجہ صاحب شریعت سے پوچھ لو کیا کرنا چاہیے. یہاں تو سجدہ ہے وہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو سجدہ ہے وہاں کیا ہوگا؟ تو بھائی دیکھو قرآن کریم نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں. کیوں؟ کہ یہاں حضرت حاجرہ نبی کی خدمت اپنے بیٹے کی خدمت کے تقدس میں ایک فرد جذبات میں دوڑی تھی پانی کی تلاش. ایسا ہے جو بے قراریاں ماں کی ممتا میں ہوتی ہیں اور اگرچہ وہ چند لمحات کی تھی ان بے قراریوں سے اگر کوئی پانی کی تلاش میں دوڑے تو قرآن پہاڑوں کو آیت قرآن بنا دیتا ہے. جو چند لمحات میں نبی کی بے قراریوں کے لیے
کی آیت بن کر اللہ کی نشانیاں بن گئی، اور جس نے نبی کی عظمت کے لیے 50 سال گزارے ہیں، وہ خدا کی نشانی کیوں نہیں کری؟ نبی اور پھر صحیح لگ گیا. بہرحال میں آگے تھوڑا سا چلتا ہوں. یہ باتیں محض ذنی ہیں جو ہمارے مذہب کے تصورات ہیں، جو حجرے میں پڑھایا گیا ہے. فطرت کی طرف آؤ، فطرت کی طرف آؤ. ہمارے ہاں ایک قانون ہے اہل سنت کے ماحول میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، وفا ہے، اثار ہے، احترام ہے، نبی کی ذات کے ساتھ اس انداز کا بھی تعلق ہے. ہم کہتے ہیں کہ بڑی شخصیت ہے، باقی تمام صحابہ سے زیادہ ان کی خدمات ہیں، لہذا ہم انہیں کہتے ہیں کہ جناب اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر صدیق. ہم دلیل دیتے ہیں قرآن کریم کی آیت کی کہ سعد یسرین الہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. غار ثور کے اندر جو حالات تھے، یہ بڑی قابل بات ہے. اس کا شیعہ سنی سے کوئی تعلق نہیں، دین سے تعلق ہے. غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتوں کا قیام، اس کے اندر جو عنوان تھا وہ حفاظت رسول تھا، صحبت رسول تھا اور معیت رسول تھا. بھائی کوئی شخص اگر رسول کی حرمت کے لیے 3 دن اور 3 راتیں بے قرار رہے، پہلا دے، تو ہمارے روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس نیکی کو اتنا بلند مقام دیا اس بات نے کہ آسمان چھوٹا پڑ گیا، وہ نیکی بڑھ گئی. میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا مدعا کچھ اور ہے. ہماری روایتوں میں ہے نا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑے اتنی کسی کی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، تو جناب نے فرمایا حکومت کی ہیں. ہماری روایت میں ہے. تو بھائی صاحب نے کہا کہ شاید میں تو یہ کہتی تھی کہ شاید میرے بابے کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. فرمایا ان کی ایک غار والی نیکی آسمان کی وہ سب سے بڑی ہے اور ستاروں کی نگاہ سے اس کا نور زیادہ ہے. میں نے کہا جی سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک حوالہ وفا تھا، عظمت تھی. تو جو حوالہ وفا کی عظمت میں 3 دن پہلا دے نبوت کا، اس کا تشخص کتنا ہے؟ آسمان چھوٹا ہے، نیکی بڑی ہے، ستارے کم ہیں، اس نیکی کا نور ان پر غالب ہے. تو آئیے، جس نے 50 سال پہرا دیا ہے، اور پہرا بھی کیسے راجہ صاحب 85 سال کا بابا ہے، 14 کلو کی تلوار ہاتھ میں حمایت کیے ہوئے، نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے. مجھے بتائے کوئی مولوی، کوئی شیعہ، کوئی سنی بتائے پوری ان کی ہسٹری کے اندر 85 سال کے اندر کہ لمحہ کے لیے بھی انہوں نے آپ کو سولہ حضور کی باتیں جھپک کر بھی دیتا. جب بڑھاپے کی صورت میں آئے تو آنکھوں کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، چھپر جسے آپ کہتے ہیں، یہ نیچے ہوتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور شیب ابی طالب کا زمانہ ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتا ہے امام غیرت، کیا کرتا ہے امام عظیمت؟ اپنی بوڑھی آنکھوں میں نمک ڈال لیتا ہے. نمک آنکھوں میں چبھتا رہے، آنکھیں بیدار رہیں اور وفا کی تحریر بنتی رہے. آنکھیں اگر نمک کو بھی برداشت کر لیتی ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے سنگریزے جڑ کر آنکھوں میں ڈال لیتے ہیں، یہ رڑکتے رہیں گے، آنکھ بیدار رہے. اگر آنکھ پھر بھی اسے برداشت کر لیتی ہے تو آنکھ کے آنڈے میں ڈیلے کے نیچے تلوار کی نوک رکھ کے کہتے ہیں یہ غیرت ہے. اے آنکھ، خدا کی حرمت کی قسم تجھے اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ تو محمد کا پہرا دے رہی ہے. اگر تو اس لائق نہیں رہی تو مجھے تیری ضرورت ہی نہیں، میں نکال کر پھینک دوں گا. آئیے وفا کی تحریر لکھنے والوں ذرا اس وفا کے اندر بھی دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل یہ ہے ابراہیم الذی وفا. ابراہیم صاحب وفا ہے، امام وفا ہے. بڑی خوبصورت بات، اور میں سمیٹ رہا ہوں بات کو. امام وفا ہے، ان کی وفاؤں کا جب ہم نے تسلسل دیکھا کہ 3500 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگوں نے کہا یہ قصہ ایک پارینہ ہے، گزشتہ باتیں ہیں، یہ قابل اعتماد ہی نہیں رہی کیونکہ نہ وحی آئی نہ علم تھا.
یہ صدری باتیں تھی کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح پر چھری چلا دی، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں۔ جب یہ باتیں آئیں انہوں نے کہا کہ قصہ پرینہ ہے، پرانی بات ہے، غلط بات ہے، عقل نہیں مانتی، فطرت نہیں مانتی، تو نبی کا معجزہ چیلنج ہو گیا۔ زمانہ ابو طالب علیہ السلام میں نبی کا معجزہ چیلنج ہو گیا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، عادت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، عقل شعور بداہت کے خلاف ہے کہ کوئی باپ ایسا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب نبی کے معجزے کی صداقت کے لیے تصدیق کی ضرورت تھی۔ آیت تو اتری نہیں ہے، علم آیا نہیں ہے، کوئی یقینی تصدیق موجود نہیں۔ چلتے چلتے جب یہ بات حضرت ابو طالب کے کان میں پڑی تو میدان میں آ گئے، کہا میرے جد کریم کے معجزوں کو چیلنج کرنے والوں، آؤ میں میدان میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے ایک اسماعیل دیا تھا، میں سارے اسماعیل پیش کر دوں گا، میرا کردار اس معجزے کی تصدیق ہوگا۔ تو پھر قرآن نے بھی یہ بات کہی کہ اگرچہ ابراہیم اپنی شخصیت میں ایک کائنات تھے، لیکن اس وقت کا اگر کوئی ابراہیم ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ جو اپنے کردار کی عظمت میں وقت کا ابراہیم ہو، اس کی بابت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ دوستان محترم، آئیے اب اس ٹائٹل میں کہا جاتا ہے کہ یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دو میں سے دوسرے نے کہا ان اللہ معنا، ہم لصاحب ہی سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد صحبت ہے، ان کی صحبت قطعی ہے، معیت ہے، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کی نص ہے، لیکن دو تصور ہے، صحبت اور معیت ہے۔ قرآن کہتا ہے اس صحبت اور معیت سے آگے بھی ایک مقام ہے، آگے بھی ایک مقام ہے، یہ قربت کا مقام ہے، قربت کا، صحبت اور قربت۔ یاد رکھیے آپ کے علمی دائرے اہل علم کہتے ہیں جو رسول کی صحبت میں رہے وہ صحابی ہے، میں سمجھ بھئی جو رسول کی صحبت میں رہے وہ تو صحابی، اور جس کی صحبت میں خود رسول رہے۔ پوری کائنات کے اہل علم نے مجھ پر سوال کیا کہ آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت اتنی بڑی باتیں کرتے ہو، آپ ان کو صحابی مانتے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں مانتے۔ اتنی قربتیں، اتنی صحبتیں، 50 سال کا ٹائم پیریڈ، اتنی صحبتیں، قربتیں، ان کو صحابی نہیں مانتے؟ میں نے کہا آپ بھی نہیں مانتا۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا قرآن نہیں مانتا۔ میرا خیال ہوتا تو 1000 مرتبہ جھوٹ تھا، قرآن نہیں مانتا، کیونکہ صحبت بھی اگرچہ ایک بڑا مقدس مقام ہے، اس سے آگے ایک مقام ہے، اسے کہتے ہیں وہ مقام ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ اس کا اگلا مقام ہے نفس رسول ہونا، وہ علی کا ٹائٹل ہے علیہ السلام۔ اس سے آگے بھی ایک مقام ہے، علی سے آگے بھی ایک مقام ہے، اس کا ٹائٹل اگر کائنات میں کسی کے دامن میں ہے تو اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ میں بتاؤں وہ کیا مقام ہے؟ یہاں تو صحبت تھی یا معیت تھی، مولا کائنات کے دامن میں نفس رسول ہونا تھا، تو اللہ نے جب مقام ابو طالب کو بیان فرمایا، فرمایا میرے حبیب ساری کائنات پر آپ کا وجود احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ساری کائنات پر آپ کا وجود احسان ہے، اور ایک ذات ایسی ہے جو آپ کے وجود پر احسان ہے، جو آپ کی ذات پر احسان ہے۔ اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، وہ ہے جسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اب ہماری تفسیر کے اثاثے میں جو بات آئی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آوا کا جو فعل کا فاعل ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی آغوش رحمت عطا فرمائی جب آپ کو یتیم پایا، اور ہمارے مفسرین نے غور و خوض کیا کہ آوا کا کوئی اور معنی تلاش کرے، روئے کائنات میں گھومے، کہیں کوئی اور معنی نہیں نظر آیا، تو جہاں آ کر ان کا دماغ رک گیا وہاں ابو طالب علیہ السلام مسکراتے نظر آئے۔
یتیمن، اے زما کا الہ امی کا ابی طالب، اے حبیب ہم نے آپ کو آپ کی ساری حرمتوں کے ساتھ ذات ابو طالب میں ضم کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے، آبا کا معنی ضم کر دیا ہے۔ بھائی مجھے بتائیے، آپ ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس پانی ڈال دیں تو کیا اس کو کہیں گے لسی؟ ٹھیک ہے نا؟ اب اسی دودھ کو پانی سے یا پانی کو دودھ سے الگ کرنے ہو سکتا ہے؟ آپ گلاس کو گلاس میں پانی سیلان چیز ہے دودھ کے ساتھ ملا دے تو وہ الگ نہیں، آپ ملائے تو الگ نہیں خود کر سکتے۔ تو جس کو اللہ ضم کر دے ذات ابو طالب میں، اب کائنات کا کوئی شخص بتائے جو ضم کیا تھا قدرت نے قدرت ہو کر یہ جرت نہیں فرمائی کہ الگ کر دیتا۔ مولوی کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ دو حقیقتوں کو الگ کر دے؟ جب ذات کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ذات محمد یعنی لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے کلمات ہیں، اللہ کی الوہیت کو بیان کرنے والے کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہے نا؟ اللہ کی ذات ہٹ جائے تو کلمہ ہے، لا الہ کالی لکیریں ہیں، ایسے ہی ذات محمد ہے، ان کو محمد رسول اللہ کے کلمے سے ہٹا دو تو کلمہ کالی لکیریں ہیں۔ اب ذات محمد کلمہ کی حقیقت ہے، کلمہ کی حقیقت ہے، اگر کلمے کی حقیقت سے یہ ہٹ جائے حضور کی ذات تو کالی لکیریں ہیں۔ بھئی جو ذات کلمہ کی حقیقت جب تک نہ بنے تو کلمہ کلمہ نہیں بنتا، تو جو خود کلمے کی حقیقت ہے وہ ضم ہو گئی ہے ذات ابو طالب علیہ السلام میں۔ تو جس کلمے کو پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو اس کلمے کی حقیقت میں ذات ابو طالب شامل ہے، جس کلمے میں ابو طالب نہیں وہ کلمہ ہی نہیں۔ یہ ڈرامے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اللہ اکبر۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت رسالت کا ٹائم آیا نا اعلان کرنے کا، تو لوگوں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قرآن کہتا ہے معجزات دیکھیے، انہوں نے کہا جی نہیں مان رہے، یہ کیا ہے، جادو ہے۔ کلام سنا، انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانی کہانی ہے۔ کوئی حقیقت انہوں نے نہیں مانی۔ رسول پاک پریشان ہو گئے کہ اللہ ایک طرف کہتے ہو کہ تو میرا محبوب ہے اور دوسری طرف انہوں نے بربلا کہہ دیا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں۔ ابھی اتنی بات کہی تھی، جناب رسول دو عالم کے پاس حضرت ابو طالب کھڑے تھے، یوں بازو پکڑا اور اٹھا کر کہا انت رسول رسول اللہ نعلمہ، اے محمد کوئی تجھے یقین کرے نہ کرے ابو طالب تیری رسالت کا یقین کرتا ہے۔ ابھی یہ بات کہی تھی، جبرائیل آ گئے، کہنے لگے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے حبیب ابو طالب جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، مجھے حکمت بھرے قرآن کی قسم ہے تو رسولوں کا بھی سردار ہے۔ تو وہ کون سی، میں سمیٹ رہا ہوں، میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے نہ رہا کرو۔ ابو طالب کا جتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا کردار ہے۔ جب تک ہم ابو طالب علیہ السلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے، نہ ہمیں عظیمت کردار آئے گی نہ امت بنے گی۔ امت بننا چاہتی ہے اور خیر سے وابستہ ہونا چاہتی ہے تو یہ شیعہ سنی کے برقع اتار کر مطابق ہو جاؤ، حضرت ابو طالب کی تحریر پر سر رکھ دو۔ قرآن کہتا ہے ابو طالب ضامن ہے، کیا ہے؟ کس کا؟ اسلام کی حفاظت کا، امت کی حفاظت کا، رسول کی حفاظت کا۔ قرآن بھی ادھر دے رہا ہے دعوت، رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو نا، ایک چھوٹا سا میں واقعہ سناتا ہوں، بڑا معروف واقعہ ہے کہ کفار مکہ پر قحط آیا تو
جناب ابو طالب کے دربار میں آ گیا کہ آپ بنی ہاشم ہیں، نیکوکار ہیں، تو مہربانی کر کے دعا کیجیے۔ اب متولی کعبہ تو وہ تھے، مولانا صاحبان تو وہ تھے، چلے جاتے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب وہ ذات آ گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہماری دعاؤں کا وجود صحیح نہیں ہے۔ رسالت بنائے آدم کو اٹھایا، کندھے پر چھوٹا وجود ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس رسالت کے ٹائٹل پر یہ کہہ دیتے کہ محمد دعا کرو، یہ نہیں بھائی ایسے حالات میں دعا ہوتی ہے، لیکن یقین ابو طالب کی حرمت کو سلام۔ کعبہ کے ساتھ آپ کی پشت لگا کر کہا، اے میرے نور نظر، ذرا سفید مکھڑے والا چہرہ ذرا اوپر تو کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن کی کیفیت میں نے چہرہ اوپر کیا۔ اس سے پہلے نہ کوئی بادل کا نشان تھا، نہ کوئی ہوا، نہ فضا کا، یعنی بارش کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جو ہی چہرہ اوپر ہوا، لمحے نہیں گزرے کہ آسمان نے سینہ کھول دیا۔ جو بات آپ کو سنانے کی ہے وہ بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو چہرہ اٹھایا گیا، بارش برسی۔ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہے تو یہ تھا کہ وہ اپنی کرامت کا اظہار کرتے یا بنی ہاشم کی حرمت کا اظہار کرتے۔ کہا وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَىٰ عِصْمَةٌ لِلْأَنَامِلِ۔ اور محبوب تیرے حسن کی رعنائی کو بادل بھی نہ برداشت کر پایا، آسمان نے بھی سینہ کھول دیا ہے اور بادلوں نے بھی کھول دیا ہے۔ یہاں تک تو بات آ گئی ہے اعجاز کی۔ اگلا بات بڑا جملہ عجیب ہے، یستسقی الغمام بوجہہ ثمار الیتامیٰ۔ ابھی نبی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں ابو طالب؟ نبوت کا مستقبل متعین کر رہے ہیں۔ جو خود غیر نبی ہو کے نبوت کا مستقبل متعین کرے وہ چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ وہ کہتے کیا ہے؟ ثمار الیتامیٰ۔ محبوب میری نظروں میں، میری نظریں جب سے تیرے حسن سے ٹکرائی ہیں، ملی ہیں، تو نظروں میں رعنائی، محبت اور بصیرت آ گئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو یتیموں کا آسرا ہے، تو بیواؤں کا سہارا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا تاریخ کے اندر کوئی لفظ ہے، یا تو ابو طالب نے کوئی تاریخ پڑھی ہو، تاریخ تھی نہیں، یا کوئی آسمانی کتاب پڑھی ہو تو تھی نہیں، وہ کون سی ایسی بصیرت ہے جس نے نور بن کر نبوت کے مستقبل کی نشاندہی کر دی ہے؟ اس لیے لوٹ آؤ، حضرت ابو طالب پر بحث نہیں، ایمان لے آؤ۔ بحث میں پڑے رہو گے یا شیعہ رہو گے یا سنی رہو گے، جب ایمان لے لو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے، آپ کی خدمات کو اسوہ بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے؟ بیٹوں سے کہتے ہیں اس میں رکھنا یا بنیہ۔ حضرت علی سے کہتے ہیں بیٹو صبر اگرچہ بڑی اچھی چیز ہے، فالصبر احجا والبلاء الشدید لفداء الحبیب بغیر الحبیب۔ تم نے صبر سے بھی آگے چلا جاتا ہے، صبر آخری منزل ہے نا ایمان کی۔ فرمایا تم نے صبر سے بھی آگے جانا ہے۔ بابا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب شدائد آئیں، حالات آئیں، تو تم نے محمد پر قربان ہونا ہے۔ جس شخص کی نصیحت، جس شخص کی وصیت اپنی اولاد کو اس وفا کی عظمت میں ہو، اور جب آپ کا وصال ہونے لگا تو کافروں نے بغلیں بجائی کہ اب بابا جا رہا ہے، ہم اپنی مرضیاں کریں گے، محمد کو ستائیں گے۔ جب پتہ چلا نا سکرات موت لگی ہوئی ہے، تو کان میں آواز گنگنائی کسی نے کہ یہ کافر کہہ رہے ہیں، تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سکرات کیا اٹھ کر بیٹھ کے مولا کائنات کا اور حضرت جعفر کا بازو پکڑ کر یوں کھڑا کر کے پوری برادری میں کہا اِنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرًا سِكَتِي عِنْدَ اِحْتِدَامِ الْقُلُوبِ الْأُمُورِ الْقَرَبِ۔ فرمایا میں جا رہا ہوں، میرا کردار زندہ ہے، جعفر موجود ہے، علی موجود ہے۔ اس طرح میرے ہوتے ہوئے میرے نبی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میرے بعد میری ذمہ داریوں کا محافظ جو ہے حضرت جعفر تیار ہے اور مولا کائنات ہے۔ تو دوستو
جوڑ توڑ نے ہمیں الجھا رکھا ہے. جمع ہو جاؤ دامن ابو طالب علیہ السلام میں, وہاں اگر رسالت پناہ پذیر ہے. مولا کائنات ہو تو آپ امام جانتے ہیں نا, ایک لمحہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ ابو طالب آپ بابا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کہا ہے مجھ سے پوچھتے ہو ابا طالب عصمت المستجیر ہے, ساری کائنات کی پناہ دامن محمد ہے اور محمد کی پناہ ابو طالب ہے. یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے. ابا طالب عصمت المستجیر غیث المحول ہے, میرے بابا کی سخاوت. آج مولوی کہتے ہیں نا, وقت کرتے ہیں کہ وہ غریب تھے فلاں تھے, یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں. مولوی یہ ہو حاصل نہیں ہو. فرمایا میرے بابا کی دولت اتنی تھی کہ آسمان کے جو برستے بادل ہیں ان کے سینے پانی سے خالی ہو جاتے ہیں برستے برستے, لیکن میرے بابا کی دولت سخاوت کرتے نہیں ختم ہوتے. فرمایا میں اپنے بابا کی غیرت کا گواہ ہوں. لقد نصر فی اللہ دین محمد ومن بغى قد آیا. فرمایا میرا بابا اللہ کی غیرت کا قربان ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حمایت محمد کی بات آتی ہے تو میرا بابا رشتوں کو بھی لتاڑ دیتا. میرا بابا رشتوں کو بھی لتاڑ دیتا ہے اور حمایت محمد میں اللہ کے دین کی خاطر. فرمایا میں نے نبوت ولایت کی نظر سے دیکھا میرے بابا کے سینے میں اللہ کے حسن کے جلووں کے سوا کچھ نہیں ہے. تو جہاں علی گواہ بن جائیں وہاں مولوی کی ضرورت نہیں ہے.